بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً کچھ دنوں بعد انشاءاللہ وہ جو مہینہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ رمضان کے مہینے تک ہم پہنچا، وہ آ رہا ہے۔ ابھی اس رمضان کے مہینے کے لیے کچھ تیاری تو کرنی پڑتی ہے نا، کہ کیا کیا کریں۔ سب سے پہلے کیا؟ توبہ۔ کیا؟ توبہ۔ جتنے آپ نے برے کام کیے ہیں رمضان سے پہلے توبہ کرو کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ابھی توبہ کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ رمضان میں اللہ پاک کیا کہتے ہیں، بہت سے انعامات بندوں کو دے دیتا ہے، بہت سے اعلیٰ مقام تک بندوں کو پہنچا دیتا ہے، لیکن اس کے لیے بندے کا صاف ہونا ضروری ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو صاف کرے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، نماز ہے۔ نماز اچھی چیز ہے نا، اگر اس نماز کو آپ ڈھیران پر پڑھو وہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جگہ گندی ہے۔ ابھی اللہ پاک آپ کو مقامات دے رہے لیکن آپ کا دل کے گندا ہے، تو آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے آپ کیا کریں کہ توبہ کریں گناہوں سے۔ جتنے بھی گناہ آپ نے کیے ہیں، کہتے کہ رمضان سے پہلے پکی توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کریں۔ دوسری بات کہ نیت۔ نیت کس کی کرے؟ کہ اس رمضان میں نے اللہ پاک کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اللہ پاک کی رضا کو میں نے حاصل کرنا ہے، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ اللہ پاک کا قرب ہمیں ابھی تک نصیب نہیں ہوا۔ جس بندوں کو اللہ پاک کا جو ہوتے ہیں قرب اور رضا حاصل ہو جائے نا، وہ ہر وقت پہ اللہ تعالیٰ کے کام کرتا ہے، ذکر و اذکار، ہر وقت ایسے کام کرتے کہ وہ اللہ پاک خوش ہو جائے، سمجھ آئے۔ تیسری اہم چیز کہ زندگی میں آپ سے جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہے، قضا نماز کو دوبارہ پڑھنا، قضا نمازوں کو پڑھنا ہے۔ بعض لوگوں سے نماز قضا ہوتی ہے نا، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے، صحیح ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ رمضان مبارک سے پہلے اذکار کو زیادہ کرو، ذکر کو تھوڑا زیادہ کرو، تاکہ رمضان میں آپ کی ایک عادت بن جائے، کیونکہ رمضان ایسے کہ بونس کا مہینہ ہے، تو ذکر و اذکار یہ زیادہ کرو۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ نوافل رمضان سے پہلے تھوڑا زیادہ پڑھو، 2 پڑھتے ہو 4 6 8 پڑھو رمضان سے پہلے، تاکہ آپ کی کیا عادت برقرار رہے۔ ٹھیک ہے۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ صدقہ کرو۔ یہ صدقہ بہت ضروری، کیونکہ صدقہ کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اتنا زیادہ ہو جاتا تھا رمضان میں، صحاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی، بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اور ساتویں چیز کیا ہے؟ تلاوت۔ تلاوت کا تو تعلق رمضان ہی سے ہے۔ قرآن کیا فرماتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کا دور کیا کرتے ہیں۔ دور کیا ہوتا ہے؟ جو حافظ صاحب مثال کے طور پر ایک کچھ پارہ سناتے ہیں، کہ کیا کر رہا ہوں، کہتا ہوں فرض کیا کرتے ہیں؟ دور کرتے ہیں۔ حفظ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ میں دور کر رہا ہوں۔ دور کیا ہوتا ہے؟ استاذ کے سامنے قرآن کو سنا رہا ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ ہر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ قرآن سنا کرتے تھے۔ تو یہ اس کا اہتمام کرنا ہے، یہ قرآن زیادہ پڑھنے کا بھی اہتمام۔ ہمارے اکثر جو حفاظ کیا ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو ان کی تلاوت بھی ختم ہو جاتی ہے، تو تلاوت نہیں کر سکتے۔ وہ کیا، وہ عادت نہیں ہوتی۔ عادت اب سے بنا لو، 2 پارے 3 پارے روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لو، تاکہ آپ مثال کے ختم ہونے کے بعد بھی کیا ہو جاتا ہے، آپ کی عادت کیا ہو نہ ٹوٹ جائے۔ سمجھ آئے؟ یہ کچھ امور اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اور ساتویں چیز یہ گناہوں سے تھوڑا سا بچے۔ ایک بعض انسان میں یہ گناہ بہت پختہ ہوتا ہے، تو رمضان سے پہلے گناہوں کو ذرا سیٹ پہ کر دینا، گناہوں کو سیٹ پہ کر دے، کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، صحیح ہے نا۔ کہ بعض میں حسد کی بیماری ہوتی ہے، غیبت کی بیماری ہوتی ہے، بعض مثال کے طور پر فلم دیکھنے کی بیماری ہوتی ہے، بعض میں گانے سننے کی بیماری ہوتی ہے، تو اسے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ آپ کو رمضان میں جو ثواب ہے نا، اس کے درمیان صرف یہی چیز حائل ہوگی، یہی چیز درمیان میں آ جائے گی۔ اور آٹھویں چیز، موبائل کا استعمال بہت کم کرو، یہ بہت زیادہ ٹائم کو برباد کرنے والی ہوتی ہے۔ رمضان سے پہلے جو موبائل ہے نا، اس کا تھوڑا سا استعمال کم کیا کرو۔ کوئی مثلا انسان ایسا ہوتی ہے کہ موبائل کے بغیر آج کل لوگ زندگی نہیں گزار سکتی، کہ مطلب کہ ضرورت کی چیز بن گئی، لیکن اتنا استعمال کرنا کہ آپ کی عبادات یہ خراب ہو جائے، تو اس سے اپنے آپ کو کیا کرو،
پرہیز کرو. آخر دعوانا الحمد للہ.